السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بہت ہی افسوس کے ساتھ آپ حضرات کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ 2 روز قبل جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں کچھ وہابیوں کا وفد پہنچا اور وہاں کے ذمہ دار اور کچھ عالموں نے ان کا استقبال کیا۔ برادران اسلام، یہ لائق مذمت کام ہے اور اس کام کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ فتاوی حرمین شریفین کے مطابق جتنے بھی گستاخ رسول ہیں وہ سب کافر و مرتد ہیں، ان کا کسی بھی صورت میں احترام نہیں کیا جا سکتا، وہ لائق تعظیم اور لائق احترام نہیں ہیں۔ اور جمیعۃ العلماء ہند کے جو کارکن ہیں وہ سب کے سب اسی باطل عقیدے پر ابھی بھی قائم ہیں جو ان کے مرے ہوئے مرتدوں نے، کافروں نے اپنے عقیدے کو بیان کیا کتابوں میں اور لوگوں کو بتایا۔ آج بھی جمیعۃ العلماء ہند کے لوگ اسی باطل اور مرتد والے عقیدے پر قائم و دائم ہیں۔ اس خبر کو سن کر بہت افسوس ہوا کہ ایک ایسا ادارہ جس کے بانی اور محتمم حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان تھے، جن کا ارادہ یہ تھا کہ اس مدرسے کو قائم کیا جائے تاکہ یہاں سے مذہب اسلام کو فروغ ملے، دین مصطفیٰ کو فروغ ملے، اور یہ ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا اور پکا ترجمان بنے۔ مگر افسوس 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 کہ آج اس مدرسے میں گستاخ نبی، گستاخ رسول کے قدم پڑے، اور وہ بھی اس قدر کہ وہاں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ چائے اور ناشتہ کیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ان کے اقتداء میں یا ان کے ساتھ نمازیں پڑھی گئیں۔ اللہ رحم فرمائے کہ ایسے گستاخوں اور ایسے مرتدوں کے ساتھ نمازیں پڑھنا یہ حرام 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 ہے۔ میرے امام حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا بھی حرام ہے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بھی حرام ہے، ان کے ساتھ کسی معاملے میں ان کو شریک کرنا یا اپنے ساتھ ان کی شرکت کرنا یہ سب حرام ہیں اور اشد حرام ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ کے کچھ ذمہ دار لوگوں نے اور کچھ وہاں کے علماء حضرات نے ایسے لوگوں کا استقبال کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں ان کی قدر و منزلت کی اپنے مدرسے اور دارالعلوم میں، یہ قابل مذمت ہے۔ اس بات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ہم تمام لوگ مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، مشرب غریب نواز اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اس مذہب اسلام پر چل کر مسلک اعلیٰ حضرت کے طور طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، مگر ایسا معاملہ جب دیکھنے اور سننے میں آتا ہے تو دل میں بڑا رنج اور صدمہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے علماء اور ذمہ دار لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جن کی تعلیمات پوری دنیا میں ہم عام کرتے ہیں اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو گستاخ نبی ہے، جو گستاخ صحابہ ہو، جو گستاخ خدا ہو یا گستاخ اولیاء ہو، ایسے لوگوں سے
ہم دور رہنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور ایک ادارہ جو عالمی شہرت یافتہ ادارہ ہے، اس ادارے میں ایسے لوگوں کا استقبال کیا جائے کہ جن کے قدم منحوس ہیں، جن کے قدم ناپاک ہیں، جن کے قدم قابل مذمت ہیں، کہ ان کے قدم کو ان کی جتنی مذمت کی جائے وہ سب کم ہے، مگر وہ لوگ یہاں پر آئے اور ان کی تعظیم و تکریم کی گئی، ان کے ساتھ کھانا پینا کیا گیا، ان کے ساتھ نمازیں ادا کی گئیں، ان کا استقبال کیا گیا۔ یہ سارے کام حرام ہیں، اشد حرام ہیں، اس لیے کہ جب تک یہ اپنے کفریہ عقائد سے توبہ اور رجوع نہیں کرتے، اس سے پہلے تک ان سے کسی بھی طور طریقے سے میل جول نہیں کیا جا سکتا، ان سے ربط و ضبط قائم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان سے ربط و ضبط کرنا اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو تباہ کرنا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہم اور آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے اور پکے پیروکار بنے رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے طور طریقے پر ہی چلیں۔ اب ہم کیا کریں، اور ہم لوگ افسوس کے علاوہ اب کیا کر سکتے ہیں کہ جس ادارے پر ہم تمام لوگوں کو فخر تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم ادارہ ہے، جسے ہمارے ایک بزرگ نے قائم و دائم فرمایا تھا، حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان نے وہ علم مصطفیٰ کی شمع روشن کی تھی کہ جس کی روشنی پوری دنیا میں بکھری، اور وہاں کے طلبہ پوری دنیا میں دین مصطفیٰ کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور دیا بھی ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے اور پکے ترجمان رہے ہیں، مگر آج اسی ادارے میں ایسے ناپاک لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، ان کے وفد کا اور ان کے لوگوں کا استقبال کیا جا رہا ہے جو مرتد ہیں، جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو ایمان سے پھر چکے ہیں، جو مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، ان کے ساتھ میل جول کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور ہم ایسے قدم کا استقبال نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم لاحول پڑھ کر ایسے لوگوں کو اپنے یہاں سے واپس بھیجیں گے۔ ہم ایسے لوگوں کا کسی بھی صورت میں کسی استقبال نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہمارے نبی کا نہیں ہے، جو خدا کا نہیں ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے، جو بزرگوں کا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو میرے امام حضور اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہی ہم حق مانیں گے اور اسی پر چلیں گے اور اسی پر پوری زندگی قائم و دائم رہیں گے۔ باقی اگر کوئی کہیں کا بھی ہو، اگر کوئی کچھ بھی کام کرے، کوئی کسی سے بھی میل جول رکھے، تو ہمارے لیے وہ دلیل اور حجت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ لائق تعظیم نہیں ہو سکتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ جو ایسے بدعقیدہ لوگوں سے ربط و ضبط رکھے گا، ایسے لوگوں سے میل جول رکھے گا، اگر ہمیں اس کا علم ہوگا تو ہم اس کا رد بھی کریں گے، اور مسلمانوں کو، سنیوں کو یہ بتائیں گے بھی کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ لگتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے بھٹک چکا ہے، اب اس کا قدم مسلک اعلیٰ حضرت سے ڈگمگا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اب سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اب مسلک اعلیٰ حضرت اور مرکز اہل سنت بریلی شریف کے ساتھ چلنا ہے، اسی کے قانون اور اسی کے طور طریقے اور اسی کے حکموں پر ہم اور آپ عمل کریں گے۔ باقی ہم اب کسی دوسرے پر کان نہیں دھریں گے، کسی دوسرے کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا مرکز کل بھی بریلی تھا، آج بھی بریلی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا، اور ہم اسی کی باتوں کو مانتے رہیں گے، اور اسی اعلیٰ حضرت حضور اعلیٰ حضرت کی
فتاوے پر اور حضور اعلی حضرت کی کتابوں پر جو آپ نے فرما دیا ہم اسی پر عمل کرتے رہیں گے، اسی پر اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ مولا ہم تمام لوگوں کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور مولا الجامعۃ الاشرفیہ والوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ لوگ ایسی حرکتوں سے باز آئیں اور توبہ کریں، اور انشاءاللہ یہ عہد کریں کہ آگے زندگی میں مستقبل میں ہم کسی ایسے شخص کو اپنے یہاں نہ دعوت دیں گے، اور اگر کوئی آئے گا تو ہم نہ اسے اپنے یہاں آنے دیں گے، ہم نہ اسے اپنے ادارے میں آنے کی اجازت دیں گے۔ خدا الجامعۃ الاشرفیہ والوں کو یہ عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے بزرگوں کا اور حضور کا چاہنے والا عقیدت مند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔